کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ آنے والے میں جو مزید جون میں گرمی آئے گی، جولائی میں گرمی آئے گی، اس کے لیے ہم تیاری کر سکیں۔ میں میرے رفیق کار، میرے کولیگ جناب جو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وزارت توانائی کی بھرپور سرپرستی فرمائی ہے، اور اب تک یہ 4 LNG کے لوڈز پورے جو جہاز ہوتے ہیں وہ ان کا انتظام کر چکے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ ہیں جو ہر مہینے 7 لوڈز کا جو ہمارا طویل البنیاد معاہدہ ہے اس وقت قطر کے ساتھ، 5 کا معاہدہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا، 2 کا معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، تو اس کے علاوہ 4 لوڈز ہم خرید چکے ہیں۔ مصدق صاحب نے ہماری اس میں بہت معاونت کی ہے، اور اسی طرح 5 فرنس آئل کے جہاز جو ہیں وہ سینیٹر مصدق ملک نے شہباز شریف صاحب کی اجازت سے ہمیں فراہم کیے ہیں۔ تو ملک میں اس وقت ایندھن کی جو کمی کا بحران تھا وہ ہم نے حل کر لیا ہے۔ آج کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ جو ہمارا ایک بڑا کلیدی RLNG کا پلانٹ ہے حویلی بہادر شاہ کا، اس میں ہمیں ایک بحالی اور مرمت کے لیے بریک لینا پڑی ہے، جس کی وجہ سے آج بحران کچھ شدید تر ہوا۔ ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ بھی جب اس کی مرمت اور بحالی مکمل ہو جائے گی اور وہ دوبارہ آن لائن آ جائے گا۔ ایک اور IPP جو کول بیسڈ ہے اس کی بھی ایک تکنیکی خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ہنگامی بنیادوں پر اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو پوری وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے تعاون سے ہم اس وقت مکمل طور پر کوشاں ہیں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ جو ایک وقتی تعطل پیدا ہوا ہے بجلی کی پیداوار میں وہ دور ہو جائے گا، اور ہم پھر انتہائی محدود پیمانے پر جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کریں گے۔ جو اب وہ مئی کے 12 دن جو ہیں جو زیرو لوڈ شیڈنگ کے تھے وہ شاید اب دوبارہ نہ آئیں۔ میں بڑی حقیقت پسندی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں، ایندھن کی جو قیمتیں ہیں، ان میں بین الاقوامی طور پر کوئی کمی اس وقت متوقع نہیں ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں، اگلے جو 5 سے 6 مہینے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہم ریزالو کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اسی طرح ڈاکٹر مصدق ملک کی سرپرستی حاصل رہی تو ہم مزید RLNG کے پلانٹس جو ہیں لوڈز ہیں وہ بھی خریدیں گے، مزید فرنس آئل بھی خریدیں گے، تاکہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر کے ہم اپنی قوم کے لیے جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ لیکن اس تمام میں ہمارے سامنے ایک اور بھی فوکس ہے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہوا ہے، اور آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں جو سرکولر ڈیٹ جو گردشی کر رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو اب وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ جو آخری فگرز تھیں وہ 2460 میگا واٹ تک، 2460 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون نے جب حکومت اپنی مکمل کی اس سے کوئی 250% زیادہ ہے۔ تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ IMF کی جو نیگوسیشن اس وقت جاری ہیں دوحہ میں، اس میں بھی وزارت توانائی کا ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ اس لیے میں نے کل ایک اپنی تعارفی میٹنگ جو IMF کے کنٹری ہیڈ ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں ان سے کی تھی، اور اس پر ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت جس کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں وہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ جو مطلوبہ مہارت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی موجود ہے، اور جو کوارڈینیشن چاہیے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانے کے ساتھ وہ بھی موجود ہے۔ ہم اپنی پوری توانائی اور پورے ولولے کے ساتھ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں
کہ پاکستان کے مالیاتی معاملات، پاکستان کی توانائی کے معاملات، ان میں ایک توازن اور تسلسل، میں پھر دوہرایا، ہمیں توازن اور تسلسل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پریڈکٹیبلٹی آئے پاکستان کی انرجی سپلائی میں بھی، اور ساتھ ہی جو ہمارے پبلک فائنانسز ہیں ان میں بھی بہتری آئے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک۔ بہت شکریہ جی۔ میں آپ کے سامنے اس وجہ سے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ آج میں دوپہر میں کچھ پریس کانفرنسز دیکھ رہا تھا، تو وہ پریس کانفرنسز سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہم کم از کم 2.5-3 سال سے حکومت میں ہیں۔ اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو 4 سال تک حکومت میں رہے ہیں، وہ آج ہمارے حکومت میں آنے کے 4 ہفتے یا 5 ہفتے کے بعد اپنے ہی وقت کی تمام جو کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ سوالات اٹھا رہے تھے۔ کوئی بھی چیز ٹھیک کرنے کے لیے آپ بتائیے 4 ہفتے، یعنی ہمیں اپنی منسٹری سنبھالے 2 ہفتے، غالباً 2 ہفتے ہوئے، 2.5 ہفتے ہوئے، تو وہ تمام کارکردگی جس کے ذمہ دار وہی وزیر تھے جو براجمان تھے ان وزارتوں پہ، آج سوالات پوچھ رہے تھے ایسے جیسے ہم 4 سال سے منسٹریز چلا رہے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو خیر مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا تھا وہ وقت 2013 کا، جب اس ملک میں شہری علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور ہم نے پھر 2018 تک 11,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی لگانے کے بعد لوڈ شیڈنگ 0 کر دی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو بتایا خرم دستگیر صاحب نے کہ صرف ایندھن نہ فراہم ہونے کی وجہ سے 8,900 مختلف دنوں میں مختلف نمبرز تھے، 9,000 میگا واٹ تک بجلی بند رہی ہے، جس میں بڑی جو اس کی وجہ تھی وہ ہمارے کارخانوں کو جس ایندھن کی ضرورت تھی وہ نہ ہونا سب سے بڑی وجہ تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی۔ آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ نومبر کے مہینے کے اندر ہمیں 400 MMCFD گیس چاہیے تھی۔ اب جن کو MMCFD نہیں پتا وہ چھوڑ دیں اس بات کو، 400 سمجھ لیجئے ہمیں چاہیے تھی، اور اس وقت 200 گیس کے یونٹ اور 260 خریدے گئے، 265 خریدے گئے۔ باقی کیوں نہیں خریدے گئے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ دسمبر کے مہینے میں ہمیں ضرورت تھی 475 کی اور 250 255 خریدے گئے۔ باقی کیوں نہیں خریدے گئے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ جنوری کے مہینے میں 510 MMCFD کی ہمیں ضرورت تھی اور 134 خریدے گئے۔ کتنی ضرورت تھی؟ 510 کی، خریدے کتنے گئے؟ 134۔ باقی کیوں نہیں خریدے گئے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ فروری کے مہینے میں 350 چاہیے تھے MMCFD اور خریدے گئے 270-75۔ باقی کیوں نہیں؟ یعنی کسی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور آج وہی لوگ جن کی یہ ذمہ داری تھی یہیں یا کہیں بیٹھ کر آپ ہی لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم ذرا آپ کو 4 سال کی داستان سنائیں کہ اس وقت ملک میں جو ناکامیاں ہو رہی ہیں وہ ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں، تو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ کو بتایا خرم صاحب نے کہ ہم نے اضافی خریدے ہیں، کارگو 4 خریدے ہیں، اضافی 3 اور خرید چکے ہیں جون کے لیے، یعنی 1200 MMCFD جس کی ہمیں ضرورت ہے مئی کے مہینے میں وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں، اور 1200 MMCFD جن کی ہمیں جون میں ضرورت ہے وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں۔ یعنی جتنی ہمیں LNG کی ضرورت ہے وہ تمام LNG ہم خرید چکے ہیں، لیکن مہنگی قیمت پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی مہنگی قیمت پر کیوں خریدے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو $4 یا $5 کی LNG مل رہی تھی تو آپ نے نہیں خریدی۔ اب 25, 22, 25, $24 کی LNG مل رہی ہے جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے خریدنی پڑ رہی، مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب $4 یا $5 کی یا 6 کی یا 8 کی بک رہی تھی مارکیٹ میں LNG تو اس وقت کیوں نہیں خریدی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم نے LNG خریدی نا، آج میں دیکھ رہا تھا جس ٹرمینل سے وہ LNG ہوتی ہے یہ مایا یعنی لیکوڈ فارم میں آتی ہے، پھر ہم اس کو گیس میں چینج کرتے ہیں، اس کے لیے کارخانے لگائے جاتے ہیں جن کو LNG کی گیسیفیکیشن کے کارخانے کہے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ٹرمینل کے اوپر ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ 41
सेंट के ऊपर हम रीगैसीफाई करवाएंगे, या 42 सेंट, मैं भूलता हूं, 41 या 42 सेंट्स पर मिलियन BTU रीगैसिफिकेशन की कीमत थी। हमारे भाइयों ने 94 सेंट यानी दुगनी कीमत के ऊपर उसे रीगैसीफाई करवाया। टर्मिनल नंबर 2 के ऊपर जहां पे हमने 40 सेंट देने थे वहां पे तकरीबन $1 दिया। क्यों दिया $1? क्यों वहां पे गैसीफाई नहीं करवाया? किसी के पास कोई जवाब नहीं। गर्दिशी कर्जों का आपने जिक्र किया कि 1100 अरब के करीब थे 2018 में, अब 2500 होने वाले हैं, 2640 अरब हो चुके हैं, यानी 2.6 ट्रिलियन के गर्दिशी कर्जे हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं। 1 रुपए की जब कदर खोई रुपए ने, तो हमें 4 अरब का तब नुकसान हुआ। 80 रुपए डिवैल्यूएशन की गई, जिसके नतीजे में हमें तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए का बोझ उठाना पड़ा। यह पॉलिसी के जरिए डिवैल्यूएशन की गई। यह स्टेट बैंक की भी पॉलिसी थी, वजारत खजाना की भी पॉलिसी थी। क्यों यह पॉलिसी बनाई? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो हमारे लॉसेस हैं उसकी वजह से 100 अरब का बोझ गरीबों पर पड़ा। कलेक्शन ना होने की वजह से 200 अरब का बोझ लोगों के ऊपर पड़ा। सवाल पूछें, ये 600 अरब का बोझ गरीबों के ऊपर आपने क्यों डाला? किसी के पास जवाब नहीं है। बिजली की पैदावारी जो कीमत थी, जब हम गए हैं, हमें इन्होंने क्या कहा आपको याद है? कि हमने बड़े महंगे कारखाने लगाए। यही कहा जाता था ना कि इन्होंने बड़े महंगे कारखाने लगाए। जब वो महंगे कारखाने 2018 में लग गए तो बिजली की कीमत थी 9 रुपए 60 पैसे पैदावारी कीमत। अब बिजली की पैदावारी कीमत है 16 रुपए 20 पैसे। ये हमारे महंगे लगाए हुए कारखानों के जमाने में 9 रुपए 60 पैसे थी। ये 16 रुपए से बढ़ के 16 रुपए 20 पैसे, यानी ये कैसे हो गई? आपने तो तमाम सस्ते काम किए, महंगे काम तो हम करके गए थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 2018 में जो टैरिफ आप, यानी जो कीमत आप अदा करते थे, ये तो मैंने आपको पैदावारी कीमत बताई, जो टैरिफ आप देते थे वो 13 रुपए से कम था, 12 रुपए 90 पैसे था या 80 पैसे था या क्या था। अब जून के अंदर वो 20 रुपए हो जाएगा। सुना है जुलाई के अंदर जो ये कर चुके हैं कारकर्दगी, उसकी बुनियाद पे 24-25 रुपए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कौन कर गया? किसी के पास कोई जवाब नहीं। महंगाई तो हमारे जमाने में थी, महंगे तो सौदे हमने किए थे, मगर उस वक्त बिजली की पैदावारी कीमत 9 रुपए 60 पैसे थी और आपको देने पड़ते थे 13 रुपए। अब वही कीमत 16 रुपए। मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके हमरा वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर भी हैं। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत के वज़रा अपनी हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। 2018 में 11,000 मेगावाट पैदा करके लोड शेडिंग खत्म की गई थी।